بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے امتداد کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے لیکچرز تک تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے غلامی کو ختم کیا تھا، اور اس میں ایک جسمانی غلامی بھی تھی اور پھر ذہنی غلامی جو سائیکولوجیکل سلیوری ہے، اس کو کیسے ختم کیا۔ اور یہ ہوتے ہوئے پھر ہم نے اس تک پہنچے تھے کہ بھی پھر غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تو ختم کر دی تھی، صحابہ کرام نے ختم کر دی تھی، لیکن اگلی جنریشنز نے پھر قرآن مجید کے خلاف انہوں نے عمل کرنا شروع کیا، لیکن پھر بھی نیک لوگ تھے کہ جو اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، تو یہ اصلاحی تحریکیں وہ بھی جاری ہوتی رہیں۔ لیکن غلامی ظاہر ہے پھر 100% تو ختم نہیں ہوئی، لیکن کسی حد تک ہوتی رہی۔ تو اس کی ہم سٹڈیز کر رہے تھے، تو آج ہم 16 چیپٹر پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ ایک کمپیریٹیو سٹڈیز کے طور پہ مغربی ممالک میں وہاں غلامی کی کیا صورتحال تھی، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے وہاں پہ غلامی ختم کیسے ہوئی۔ تو اب دیکھیے، قدیم یورپ، جو قدیم اسکینڈینیویا، جس میں آج کل یہ فن لینڈ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ ہے، تو وہاں کے اسکالر اس کے بس میں مختصراً ورز کر دیتا ہوں مسٹر ایڈم کی جو انہوں نے ریسرچ کی اس میں، کہ غلاموں کا پکڑنا اور ان کی تجارت کا ایک وائکنگز کے ایک بڑے پیشوں میں سے ایک حصہ تھا۔ اسکینڈینیویا کے جو لوگ تھے وہ ایکچولی کیا تھے کہ یہ لوگ ایک خانہ بدوش لوگ تھے، تو وہ ان کے یہاں یہ بزنس کامن تھا کہ وہ غلام لیتے تھے اور بیچتے بھی تھے، اور یہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ غلامی سیم ویسی ہی تھی کہ جیسے مسلم ممالک میں جیسی گزرتی رہی، تو ویسے ہی یورپ میں بھی یہی سچویشن تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں مزید تفصیل میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن چل اب آتے ہیں کہ اب ہم جو یورپ جو ہے یہ کوئی بہت ڈیولپ ملک نہیں تھے، وہ ایک خانہ بدوش ہی اوور آل یہی صورتحال تھی۔ اچھا، ہوا کیا کہ ایک بڑی چینجز آنی شروع ہوئی، یہ سلطنت روم میں، رومن امپائر میں، جب کرسچینٹی کے آغاز سے لے کر سلطنت کے اختتام تک غلامی کے خاتمے پر کوئی اثر تو نہیں ہوا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی، یہ ایک کون سا ہے، یہ کولمبیا الیکٹرانک سائیکوپیڈیا انسائیکلوپیڈیا جو ہے نا، اس میں جن صاحب نے یہ ریسرچ کی، تو وہ ان کے ہی ارشادات کا میں مختصراً خلاصہ ورز کر رہا ہوں۔ تو ہوا یہی تھا کہ چرچ نے اس وقت موسوی شریعت کے برعکس غلامی کے ادارے کی مخالفت نہیں کی تھی، لیکن معاشی زندگی میں کچھ تبدیلیاں اور رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں زرعی غلام تدریجاً ختم ہوتے چلے گئے۔ عملی طور پر ٹیکنیکل اعتبار سے تو یہ کسان جو ہے آزاد تھے، لیکن یہ اپنے قرضوں کے باعث زمین سے جڑے ہوئے تھے، تو اس طریقے سے ایسی معیشت وجود پذیر ہوئی جسے زرعی غلاموں کی جگہ اس کو زراعوں سے نے لے لیا۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ زراع جو ہے، جو بھی کھیتوں پہ جو کام کرتے تھے، تو وہ پریکٹیکلی وہ غلام ہی رہے، اگرچہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچ گئی تھی، اور وہاں پہنچنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کے حواری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح سے انہوں نے پوری رومن امپائر اس زمانے کی یورپ کا آدھے سے زیادہ حصہ
ان کے یہاں تھا، اور یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اگلی جنریشن میں ان کے اسٹوڈنٹس نے لے کے دعوت پہنچائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پہنچاتے رہے. تو وہاں پہ آہستہ آہستہ پھر ہوا یہی کہ یورپ کی جو میجورٹی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بائبل میں پوری تفصیل سے بتایا کہ بھی دیکھیں میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بنی اسرائیل نے تورات کے بہت سے احکامات کو بھول گئے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کو سمجھاتے رہے، اور ان کی پوری جو انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، تو اس کو اس طرح سے کیا. تو لیکن ہوا یہی کہ اب وہ اگرچہ یورپین وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان تو لے آئے، لیکن انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ ان کے یہاں ایک یہ ہوا. تو اس لیے تورات میں غلامی کو ختم کرنے کے احکامات ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، لیکن یہ پھر بھی جاری رہی. اب قرون وسطیٰ یعنی جس کو ہم مڈل ایج کہتے ہیں، تو اس میں ہوا یہی کہ یہ ایک مزاروں کی نیم غلامی کا تصور غالب رہا. گھریلو غلامی اور اس کے دیگر شکلیں بالکل ختم تو نہیں ہو سکیں. چرچ نے غلاموں کو آزادی دینے کی حوصلہ افزائی تو کی، لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ بہت سے غلام تو چرچ کی جائیداد اور چرچ کے ملازموں سے وابستہ ہے. تو بہت سے جرائم کی سزا کے طور پر غلام بنائے جانے کی رسم بھی وجود رہی. تو چلیں یورپ میں اس حد تک رہا. اب مذہبی بنیادوں پر غلامی وہ ہوتی رہی، اور اسپیشلی ہوا یہ کہ رومن امپائر نے پہلے تو یہ کیا تھا کہ جیوز جو اسپیشلی بنی اسرائیل تھے تو ان کی بہت سارے ہزاروں لوگوں کو غلام بنا دیا تھا. تو یہ تو تھا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہی کہ یہ جوز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ان میں سے ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی جو کہ ناکام رہی. لیکن پھر ہوا یہی کہ جیوز اور کرسچنز کی آپس میں نفرت کا سلسلہ آیا، اور یہ زیادہ شدت کے ساتھ جرمن اور فرانس کے اندر یہ زیادہ ایک شدت پیدا ہوئی، ایک مذہبی جوش، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کو ٹارگٹ کیا اور ان کو غلام بھی بناتے رہے جیوز کو، اور ان کا معاملہ یہ چلتا رہا سلسلہ. اب ظاہر ہے اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہوا اہم واقعہ کہ مقدس سرزمین میں پہلی مقدس جنگ کے اختتام پر یروشلم کے یہودیوں کو یا تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ذبح کر دیے گئے، یا پھر انہیں جلا وطن کر کے شہروں میں رہنے سے منع کر دیا گیا. تو یہ روایتی اسلامی رواداری کے برعکس تھا، جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیہ کی ادائیگی کے بدلے آزاد رہنے کی اجازت تھی. یعنی اب یہ کون سا وہ ایریا ہے کہ جس کو ہم کروسیڈز کہتے ہیں، کہ جس میں یورپ کی پوری ملٹریز نے اکٹھا کر کے اور پھر وہ یروشلم کو فتح کرنے کے لیے وہ نکلے تھے مذہبی ذوق کے ساتھ. اور اس کے دوران پھر ہوا یہی کہ بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا اور یہودیوں کو بھی قتل کیا، یا پھر ان میں سے کچھ کو بہت سارے غلام بنا کر وہ یورپ میں لے آئے. تو اب جو یورپ میں جیوز رہتے ہیں تو یہ ان کی نسل ہے کہ جو بہت سارے غلام بن کے تو وہاں پہ یورپ میں آ گئے تھے. تو یہ ایک بڑا اس طرح کا ایک سلسلہ رہا. اب اسی کے لیے میڈیول سورس بک جس میں یہ پوری ہسٹری انہوں نے خود یورپ کی لکھی ہے، تو اس میں وہ اوور آل یہ بتاتے ہیں کہ ایگزامپل کے طور پہ
کے دروازوں اور ان کے بولٹس کو توڑتے ہوئے انہوں نے 700 یہودیوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں موجود اس ملٹری کے راستے میں مزاحمت کی تھی، تو انہوں نے خواتین کو بھی قتل کیا، اور ان کی تلواروں نے ہر عمر اور ہر جنس کے بچوں کے ٹکڑے بھی اڑا دیے تھے۔ اچھا، پھر جو بہرحال بچ گئے تو ان کو غلام بن کے یورپ میں لے گئے ان کو۔ یہ صورت تھی۔ اچھا، مسلمانوں کی غلامی کے بارے میں پھر یہ سینڈرسن بتاتے ہیں کہ البرا پر قبضہ ہونے کے بعد اگرچہ وہاں کے باشندوں نے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی تھی، تاہم مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا یا پھر انہیں غلام بنا کر بیچ ڈالا گیا۔ اچھا، مسلمانوں نے پھر یہی کیا کہ بہت سارے مسلمانوں ہی کے غلاموں کو خریدا، آزاد کیا، اور یا کچھ نے رکھے رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اچھے لوگ تھے انہوں نے آزاد کر دیا، کچھ نے اپنے پاس رکھا، اور یہ بھی ہوا کہ بوہمنڈ نے محصورین کو معاف کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس کے مردوں کو ذبح کیا اور خواتین اور بچوں کو غلام بنایا۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ یہ وہی کروسیڈ کے زمانے کا ہے، لیکن چلیں صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد پھر دوبارہ فتح حاصل کی فلسطین کو، تو چلیں پھر اس کے بعد آزادی مل گئی ان کو۔ میسوپوٹیمیا کے جڑواں شہر میں، جس میں دریائے سارس گزرتا ہے، تو وہاں پہ 2 لاکھ مسلمانوں کو موت یا غلامی کی سزا دی گئی تھی۔ اب یہ میسوپوٹیمیا کیا ہے کہ اس کا وہ حصہ ہے کہ جو کچھ حصہ ترکی میں، کچھ سیریا میں، اور پھر آگے جا کے عراق میں آتا، تو زیادہ تر یہ ترکی اور سیریا میں یہ پورے واقعات ہوئے تھے۔ تو یہ کروسیڈز میں بہرحال یہ ایک سلسلہ رہا، اور بہت سارے مسلمانوں اور جیوز کو غلام بنایا۔ چلیں، ایک تو یہ بس مختصر اتنی بات تھی، باقی آپ پڑھ لیجئے گا بک میں۔ پھر اس کے بعد اہل مغرب کا مذہبی اور نفسیاتی غلامی، یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ یعنی ہوا کیا، اب یہ کروسیڈز میں بہرحال صلاح الدین ایوبی اور ان کی ملٹری نے فتح کی، تو اب یورپ کے جو لوگ فلسطین پہ آئے تھے تو وہ بہرحال چلے گئے، واپس گئے، تو اس وقت ایک اہم واقعہ ہوا کہ اس کے کچھ علمی ذوق کے کچھ لوگ تھے، تو وہ مسلمانوں کی لائبریریز کی بہت ساری بکس وہ اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ عربی میں تھی، لیکن اب ایسے تھے کہ ایک صاحب اٹالین اسکالر تھے کہ جنہوں نے عربی زبان سیکھ لی تھی، غالباً آئزک ان کا نام ہے، تو انہوں نے بہت ساری علمی بکس کو عربی سے اپنی اٹالین زبان میں ترجمہ کیا، اور یہاں سے پھر یہ بھی ہوا کہ انہی کی بکس کو مختلف یورپین زبانوں میں لکھا گیا، اس کا مطلب ترجمہ کر کر کے اپنی اپنی ملکوں میں وہ چلا سلسلہ، اور جب چلا سلسلہ تو پھر یورپ میں اب کچھ تھوڑی ان کے ہاں ایک علمی ذوق آنا شروع ہوا۔ اچھا، این اس زمانے میں یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں سے یورپین کو فتح حاصل ہوئی، اور مسلمان جو بچے، جو مورز کہلاتے اسپین میں، تو ہوا یہی کہ انہوں نے مسلمانوں کے بہت سارے مسلمانوں کو غلام بنا کے مزدور کے طور پر رکھا، اور جن کو بھی بس ملا تو وہ بہرحال سمندری جہاز کے ذریعے افریقہ میں چلے گئے، لیکن بعض لوگ جو مسلمان تھے اسپین میں تو وہ بہرحال غلام بن گئے۔ اور انہی کی ایک ایگزامپل میں نے پہلے ایک لیکچر میں شیئر کی تھی کہ ایک سعودی عرب میں ایک اسپین کے ایک کولیگ ملے، تو میری ان سے گپ شپ ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا کیا کمنٹس ہیں آپ کے مورز یعنی مسلمانوں کے کہ وہاں پہ اسپین میں جو رہی، تو انہوں نے خود بتایا، کہتے بھائی
میں بھی جو ہے نا آئی ایم آلسو فرام دا نیشن آف عربس. اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی نسل در نسل ہوتے ہوتے یہ صاحب تھے، تو اب وہ ظاہر ہے جاب کے لیے وہ سعودی عرب آئے ہوئے تھے. جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ مسلمانوں کو پھر ایک یہ مذہبی جبر بھی ان پہ یہ بھی ہوا کہ بھئی تم اپنے آپ کو کرسچنس کہو. تو وہیں سے ہوتے ہوتے اب اگلی جنریشنز میں آتے 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 وہ بھی پھر کرسچن ہی ہو گئے وہ. تو اب یہ سچویشن ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ یورپ میں دوسری طرف یہ چل رہا تھا کہ ایک آزادی کا ایک ذہن آنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی بہت ساری لائبریریز سے بکس وہ لے کے آئے تھے. اب ان کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی اٹالین زبان میں اور پھر آہستہ آہستہ دیگر ممالک میں، تو اب لوگوں میں آہستہ آہستہ ذہن کچھ کھلنے لگا تھا. تو اس وقت اٹلی مین کرسچینٹی کا مین مرکز یہی تھا. تو ایک طرح کی سائیکولوجیکل سلیوری بہرحال موجود تھی. یعنی اس میں صورت یہ تھا کہ کوئی ایک آدمی بھی اگر کوئی ایک مذہبی لیڈر جن کو عموماً سینٹ کہا جاتا ہے، تو اگر ان سے کوئی اختلاف کرے تو اس پہ مرتد کا فتویٰ لگا کے ایک باقاعدہ مذہبی عدالت بنائی جاتی تھی جسے انکویزیشن کورٹس کہتے ہیں، اور اس میں ان پہ پھر سزا بھی دی جاتی تھی. اچھا ہوا یہ کہ جن لوگوں کے ذہن کھلے تو وہ پھر آگے انہوں نے سائنس اور اس طرح کی بکس پڑھی. تو اس میں جیسے مشہور سائنسدان گلیلیو برونو، اس طرح کے سریمونینی، اس طرح کے اسکالرز ہوئے، تو ان کو بھی پھر اسی انکویزیشن کورٹ میں ان کو بھی سزا کا وہ کیا گیا سلسلہ. اچھا انہوں نے کیوں کیا؟ بیسیکلی کیا تھا، انہوں نے دین کے خلاف کچھ سائنسدانوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ ہوا یہی تھا کہ پوپ حضرات نے جو ایک یونانی فلسفے کے بہت سارے معاملات کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہوا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ سائنسدانوں نے اس میں اختلاف کیا، تو اسی میں ان کے یہ معاملات پھر چلے. اب اس کے لیے اگزامپل آپ یہ دیکھیے کہ 325 سی کا زمانہ ہے کہ جب کونسل آف نائسیا سے انہوں نے نائسین عقائد کو تشکیل دیا، اور انہوں نے جو ایک فلسفے کے معاملات تھے تو وہ اس کے اندر آ گئے. اب پھر کرسچینٹی میں بہت سے فرقے مختلف ٹائم میں پیدا بھی ہوتے رہے، اختلاف بھی ہوتا رہا، لیکن ان کو پھر جبراً ختم بھی کیا گیا. اس میں یہ سلسلہ تھا 1231 میں پوپ گریگری کے ایک فتوے میں اعتراف اور توبہ کرنے والے منحرفین کے لیے ایک توبہ کے ساتھ ساتھ عمر قید اور انحراف پر قائد رہنے والوں پہ موت کی سزا بھی دی گئی. یعنی یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ 1231 سی کا زمانہ ہے. تو اس طرح سے ایک جبرن، یعنی جو بھی مذہبی ان کے اسکالرز نے جو سوچا ہے، تو ان سے اگر کسی نے اختلاف ہوا تو اسے کہتے ہیں ہاں بھائی یا توبہ کرو، نہیں کرو تو چلو پھر عمر قید یا پھر موت کی سزا یہ دی جاتی تھی. اب توبہ کرنے کے لیے شخص کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنا گھٹنا ٹیک کر اور ایک ہاتھ بائبل پر رکھ کر توبہ کرے کہ یہ جناب ہے، تاکہ کنفرم ہو کہ واقعی توبہ بھی کیا یا منافق کا بندہ. تو اس طرح اس سے سلسلہ ایسے کیا جاتا تھا. اچھا اب یہ ظاہر ہے کہ یہ میں نے پوری کوئی ہسٹری یاد تو نہیں کی، تو یہ اسکالر جیسے یورپین اسکالر آلبرٹ وین ہیلڈن، ان کی بک ہے، اس میں انہوں نے گلیلیو پروجیکٹ اس کا نام دیا. اب گلیلیو اصل میں ایک بڑے اچھے سائنسدان تھے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ چلا تھا.
اچھا ایک اور کیس دیکھتے ہیں 1242 پوپ پال نمبر 3 ان کا. یہ ظاہر ہے کہ ایک ہی نام ہوں تو وہ پھر یورپین ہسٹری میں اس کو نمبر لگا دیتے ہیں. تو وہاں کے ایک مستقل مذہبی ادارہ قائم کیا کہ جس میں کارڈینل کیتھولک چرچ کے اعلیٰ ترین کونسلز کے ممبرز اور دوسرے افسران تھے. تو ان کا کام ہی مذہب کی حفاظت اور غلط اور گمراہ کن نظریات کا خاتمہ کرنا تھا. اب گمراہ کن کون تھے؟ جو کچھ پوپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے خلاف جو بھی ہے تو اس کو وہ پھر ایک گمراہ کن یا پھر کفر کا فتویٰ وہ کر کے تو وہ کرتے ہوتے تھے. 1616 سی میں ماہرین نے فتویٰ جاری کیا یہ نظریہ تھا کہ سورج ساکن ہے اور کائنات کا مرکز ہے اور زمین اس کے گرد گردش کرتی ہے. اچھا یہ ایک سائنسدان نے یہ کیا تو اس پر پھر ایک احمقانہ اور نامعقول فلسفیانہ نظریہ تھا. تو اس پہ پھر پوپ نے اس کو ملحدانہ نظریہ قرار دیا اور اس کے لیے کوپرنیکس کی کتاب کو ممنوع کتب یعنی اس کتاب پہ پابندی بھی لگا دی. اور اسی میں 1633 میں گلیلیو جو سائنسدان تھے کہ جنہوں نے یہ ریسرچ کی تھی کہ نہیں جناب یہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے. ورنہ مذہبی اسکالرز نے یونانی فلسفے کی بنیاد پر یہ کیا ہوا تھا کہ اصل میں سورج زمین پر گردش کر رہا. یہ پوائنٹ آف ویو ان کا تھا اور انہوں نے اس کو اپنا دین کا حصہ سمجھ لیا تھا. تو اس لیے گلیلیو پہ پابندی لگائی. تو پھر گلیلیو نے اب یہ 1933 میں جب ان پہ کہا کہ توبہ کرو ورنہ پہ انہوں نے کہا یار چلو سورج جو ہے جدھر گھوم رہا اور جیسے ہماری زمین گھوم رہی ہے اس کو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, چلو ٹھیک ہے یار اپنی جان تو چھڑاؤں. تو اس لیے وہ توبہ انہوں نے کر لی. تو یہ اس نوعیت کا ایک سچویشن ایک مذہبی اعتبار سے یہ آپ کہیں سائیکولوجیکل سلیوری اس طرح سے یہ جاری ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا اسی طرح اور واقعات بھی دیکھتے ہیں. ایک عیسائی فرقے کے تعلق کے لیے بے شمار افراد کو موت کی سزا دی گئی 10ویں صدی میں. پھر 1118 میں شہنشاہ الیکس نے بوگو میلی فرقہ, یہ بھی کرسچن کا ایک فرقہ بنا تھا, تو ان پہ بھی سخت سلوک کیا کہ مغربی یورپ میں اس کی دعوت نہ پھیلائی جا سکے. انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ جاگیرداری کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے یہ چیز. تو اس طرح سے یعنی بیسیکلی وہی جاگیردارانہ ہی نظام پورے یورپ میں تھا, لیکن یہ انہوں نے اپنے دوسرے فرقے کے خلاف ایسا کیا گیا. اسی طرح اندورا کتھاری فرقے کو خودکشی کرنے کا قانون ان کو دیا گیا کہ بھی یہ کرو ان کو, یا تو یہ خودکش ہو جائے ورنہ پھر اس کو قتل کیا جائے. اس طرح کا یہ ایگزامپل آپ کو یہ ظاہر ہے کہ خود انہی کی ہسٹری جیسے انہوں نے لکھی ہے تو وہ میں نے آپ کو عرض کیا. اچھا اسپین میں انکویزیشن کا ایک ادارہ وہاں پہ بھی اسی طرح ہی انہوں نے بنایا. ظاہر ہے کہ یہ اٹلی تک ہی نہیں تھا بلکہ یورپ کے اور ملکوں میں بھی ایسا ہی تھا سلسلہ. تو اب ہوا یہ کہ اسپین انکویزیشن کا ایک کیتھولک حکمران گزرے ہیں, فریڈینینڈ اور ایزابیلا. یہ اصل میں ان کی حکومت پرتگال میں بنی تھی اور پھر انہوں نے پورے لے جا کے اسپین کو فتح کی تھی. تو کیتھولک مذہب کو یہودیت اور محمدازم یعنی اسلام سے بظاہر عیسائی ہو جانے کی وجہ سے خطرہ تھا. تو اس لیے 1478 کو سکسٹس پوپ جو تھے انہوں نے کیتھولک حکمرانوں کو انکویزیشن کی عدالتوں کی اجازت بھی دی کہ آپ لیں اپنے ملک میں. اور پھر اسی میں ہوا یہی کہ اسپین میں اب جوز جیسے اپنی ہسٹری وہ لوگ لکھتے ہیں
تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پوری ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ سکون کا ٹائم وہ تھا کہ جو ہم اسپین میں مسلمانوں کے ہاں گزرے تھے، لیکن اب ہوا یہی کہ وہ جیوز اور مسلمانوں پہ ایک تشدد کا سلسلہ وہ مسلسل جاری رہا، اور اس انکویزیشن کے دوران اگرچہ تشدد کا استعمال بہت زیادہ اور بہت ظلم کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن یقیناً جرمنی کے چارلز کے عدالتی تشدد کے نظام کی نسبت کم ظالمانہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑا حادثہ ہوا یہ کہ اب یورپ میں پورے علم جب انہوں نے سیکھا تو انہوں نے بہت زیادہ اچھی نیویز بنائیں تو وہیں سے انہوں نے یہ کیا کہ ایک کئی ملکوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے قریب ترین افریقہ تھا، تو افریقی غلام بنائے جس کو اٹلانٹک بزنس کہا جاتا ہے۔ اب یہ اٹلانٹک ہے، اٹلانٹک سمندر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک طرف مشرق میں افریقہ اور یورپ ہے اور مغرب میں امریکہ ہے، تو ہونا کیا کہ اب جتنے برٹش، ڈچ، فرینچ، اسپینش اور پرتگالیز یہ سب آتے اور یہ بہت سارے افریقیوں کو اغوا کر کے اور ان کو لے جا کے پھر ایک باقاعدہ مارکیٹ کر کے یورپ میں ان کو بیچتے اور ان سے مزدوری کرتے تھے۔ اب اس کے لیے یہ کب ہوا سلسلہ؟ 15ویں اور 16ویں صدی کا یہ واقعہ، یعنی آپ کہیں کہ یہ اراؤنڈ 1400 کے کسی زمانے میں لے کے 1600 تک کا یہ واقعہ جاری رہا، اور افریقی ساحلوں کو دریافت کر کے جب یہاں پہ پہنچے تو افریقیوں کو غلام بنایا، یعنی وہ کیسے کہ اغوا کر کے ان کو ایک لے کے وہ لے جانا، اور پھر ایک باقاعدہ ایک اچھا بزنس جو ہے وہ شروع ہو گیا سلسلہ، جس میں انگریز، ڈچ، فرینچ، اسپینش، پرتگالیز اور سارے یہ لوگ یہ کرنے لگے۔ اب یہ 1440 میں افریقیوں کو غلام بنانا انہوں نے شروع کیا۔ اب یہ 1440 سے لے کے یہ سلسلہ 1600 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ اب افریقی غلام منافع بخش مزدور تھے، ظاہر ان میں طاقت اچھی ہوتی تو پھر انہی سے زیادہ مزدوری اور جتنا سخت کام ہے وہ انہی سے کروانا۔ اچھا، اور پھر یہاں سے لے کے یہی لوگ، چونکہ امریکہ بھی انہوں نے ہی دریافت کیا پرتگالیوں نے، تو وہیں پہ پھر اب یہی بہت سارے افریقیوں کو ویسٹ انڈیز اور اس کے بعد امریکہ تک انہی کو غلاموں کو جو افریقی غلام تھے ان کو لے گئے وہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ مزدوری زیادہ کروانے کی ضرورت تھی تو یہ کرتے گئے۔ اب 1619 سی میں افریقی غلاموں کی پہلی کھیپ جو ہے وہ برطانوی علاقوں میں پہنچی، وہاں پہ ایک ڈچ جہاز کے ذریعے ایک جیمز ٹاؤن میں لے گئی۔ اب جیمز ٹاؤن کہاں پہ؟ یہ امریکہ میں، اور اس زمانے میں یہ انگریزوں کی اور فرینچ حکومتیں بن گئی تھیں مختلف علاقوں میں، تو وہاں پہ یہ زیادہ، اب ظاہر ہے کہ افریقی لوگوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو وہیں سے ان سے پھر یہ کرنے لگے، اور پھر یہ لے کے ہوئے ورجینیا میں ایک 1640 میں ایک غلامی کا ایک مین رواج پذیر عام ہو گیا، اور ان سے کیا کرتے؟ کافی، ٹوبیکو، گنا، چاول اور یہ سب بنانے کے لیے افریقیوں کو غلام کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اچھا، 1776 میں امریکہ کیا اعلان آزادی کے وقت آبادی کا 5واں حصہ غلام تھا۔ اب یہ امریکہ کب بنا؟ 1776 میں، ورنہ اس سے پہلے امریکہ یا تو انگلینڈ کے انڈر تھا یا فرانس کے انڈر تھا یا کسی حد تک اور یورپی قوموں کی ایک یہ کالونیز تھی۔
تو 1776 میں امریکہ آزاد ہوا، لیکن اس وقت بھی امریکہ کے 20% آبادی جو ہے وہ غلام تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں بھی یہی تھے۔ تو اس وقت امریکہ کے اندر جو افریقی نسل کے لوگ ملتے ہیں تو یہ ایکچولی وہی ہیں کہ جن کے کوئی دادا پردادا غلام بن کے افریقہ سے امریکہ ان کو لایا گیا تھا۔ تو وہاں اس میں یہ ہوا سلسلہ۔ تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی رہی۔ اچھا، کولونیلزم یورپ میں جب آیا، ظاہر ان کے یہاں ایک نیوی کی اچھی پاور اور پھر کچھ اور ٹیکنالوجی۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی بکس میں سائنس میں جو کچھ لکھا تھا اس میں مزید انہوں نے اضافہ کیا۔ جب اضافہ کیا تو ان کے یہاں کچھ ایسے طریقے کے کوئی اسلحے وہ اور اچھے ڈیولپ ہونے لگے۔ تو وہیں سے ہوا کہ پھر یہ پورے برٹش امپائر، فرانس، ڈچ، جرمن، بیلجینز، اسپین، پرتگالی، یہ سب مختلف علاقوں میں افریقہ، ایشیا، امریکہ میں کالونیز بنانے لگے۔ اور اس میں زیادہ اچھی پاور جو ہے وہ برٹش امپائر اور فرانس، ان دونوں کو زیادہ اچھی تھی۔ باقیوں کی بھی تھی لیکن اتنی نہیں تھی، لیکن چلو کچھ حصہ انہوں نے قابو کیا، کچھ برٹش امپائر اور فرانس نے کیا۔ تب یہ انڈیا اور پاکستان کا ایریا جو ہے یہ زیادہ تر پھر انگریزوں کے ہاتھوں میں یہ آیا پورا سلسلہ جو ہے۔ لیکن اور ممالک میں اور یورپینز نے یہ کام کیا، اور پھر انہوں نے غلامی کا، مغربی غلامی سے ایک، آپ خود کمپیریٹیو اسٹڈیز کر لیں تو اس کے لیے پھر ایک ریسرچر جنہوں نے اس کے کیے، تو اب یہ انگلش میں کیا، میں خیر اس کا ترجمہ جو ہے صرف یہ بی بی سی کے ریسرچرز انہوں نے کیے ہیں، تو میں اس کا مختصراً ترجمہ ہی عرض کر لوں کہ جو مسلمانوں کے ہاں جتنی غلامی تھی تو یورپ کی غلامی میں فرق کیا تھا۔ بس یہ دیکھیں کہ بحیرہ اوقیانوس جو اٹلانٹک کی غلاموں کی تجارت 15ویں سے 19ویں صدیوں کے درمیان موجود رہی ہے، جبکہ غلاموں کی مشرقی تجارت 7ویں اور 9ویں صدی سے 20ویں صدی تک موجود رہی ہے۔ مسلمانوں کے قانون میں غلاموں کو پہلے انسان اور اس کے بعد جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ مغربی تجارت میں غلاموں کو انسان کی بجائے محض ایک جائیداد ہی سمجھا جاتا تھا۔ اکثر انہیں پیداواری صلاحیت رکھنے والی محنت سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ بس جناب وہ غلام کو انسان نہیں ہے، بس اس کی ایک ہماری جناب یہ پراپرٹی ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے قانون میں غلاموں کو کافی تحفظ مہیا کیا گیا تھا جو کہ اٹلانٹک بزنس میں نظر نہیں آتا۔ اب اٹلانٹک میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ جو افریقی اور کئی ایشینز بھی لوگوں کو اغوا کر کے ان کو غلام بنا کے امریکہ میں سیٹل کیا اور یورپ میں بھی سیٹل کیا۔ ظاہر ہے جس کو جہاں ضرورت آئی وہاں پہ لیتے گئے غلاموں کو۔ اچھا، پھر مسلمانوں کے قانون نے صرف اور صرف جائز جنگ میں دشمن کو غلام بنانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں غلام بنانے کے تمام طریقوں کو ممنوع قرار دیا گیا، البتہ اس اصول کو اکثر اوقات نظر انداز کیا گیا۔ اٹلانٹک بزنس میں ہر اس شخص کو غلام بنا لیا جاتا تھا جس کی کچھ کمرشل ویلیو ہو بس۔ اچھا، اب یہ بی بی سی والوں سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے یہ فرمایا کہ صرف جائز کام تھا غلام بنانے کا جنگ میں، نہیں جی، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں نے ایک ایجاد کیا کہ جو سورہ محمد میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو جنگی قیدی ہیں اس کو یا تو فدیہ لے کر آپ چھوڑ دیں یا ان کو
ایک محبت کے ساتھ ان کو چھوڑ دیں، بس یہ دو آپشن دی، تیسری نہیں، اس کو غلام بنانے کی اجازت کہیں نہیں ہے۔ لیکن وہ بہرحال ہے کہ مسلمانوں بادشاہوں نے یہ خود ہی ایجاد کر لیا کہ چلو جی وہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، باقی ٹھیک ہے ہم غلام بنا سکتے ہیں، تو وہ کرتے رہے۔ اچھا، اسلام میں غلاموں کو، مالکوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ماؤں سے ان کے بچوں کو چھین سکیں، جبکہ اٹلانٹک بزنس میں یہ بالکل اس کو درست سمجھتے تھے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل آپ کے زمانے میں جتنے غلام تھے، آپ نے کبھی اجازت نہیں دی کسی کو کہ بھی ایک ماں کو تم پکڑ کے بیچ دو یا بچے کو اٹھا کے بیچ دو، ہرگز نہیں، بلکہ ان کو اکٹھا ایک ساتھ ہی رہا جائے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اٹلانٹک بزنس میں جبر اور یہ سلسلہ یورپ کا کیسا تھا سلسلہ، تو اس سے آپ یہ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ باقی مزید اور انہوں نے جو انالیسس کیا اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب ایگریکلچر کے نیم غلاموں کا جو مغرب میں رائج تھا، کم و بیش مسلمانوں کے ہاں بھی وہی تھا، وہی جاگیرداری مسلمانوں کے ہاں بھی، لیکن ان کا بالکل سٹیٹس ہلکا ہی رہا ہے۔ تو بس یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور پھر مسلم اور عیسائی دنیا کی فکری اور نظریاتی غلامی میں فرق یہ کہ اگرچہ دونوں کا ایک مذہبی طبقہ ہے جو ہر نئی فکر کو دبانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، تو سیم یورپ میں بھی ایسے ہی تھا کہ جیسے آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ جیسے انکویزیشن کی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دے کے، یعنی جو بھی چرچ سے یا پوپ سے اگر اختلاف ہو گیا تو اس کو کفر کا فتویٰ لگا کے کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہی رہا کہ ایک فرقے دوسرے فرقے کی مسجدوں پہ جا کے بم مارتے رہے، ابھی بھی مار رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی ہی دونوں میں نظر آئے گی۔ اب آتے ہوئے ہم آتے ہیں غلامی اور دور جدید تک ہم پہنچتے ہیں کہ یہ غلامی کے خاتمے کا سلسلہ کیسے ہوا۔ اس کے لیے یورپ میں ایک آزادی فکر کی تحریک شروع ہوئی۔ فری تھنکرز، یہ 17ویں صدی کے اختتام تک، یعنی اب آپ کہیں 1697 میں ولیم ایک اسکالر تھے، اس طرح 1713 میں ایک اینتھنی کولنس، ان صاحب نے بکس لکھی، اور یہ بکس اب وہاں پہ لے جا کے اب وہ پرنٹنگ بکس کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا، تو وہی لے جا کے پھر وہ اور ملکوں تک پہنچنے لگا، اور فرانس میں یہ تحریک کچھ زیادہ مضبوط ہوئی، اور یہ 1765 میں اس کی یہ تحریر آئی، جس کا ایک فلسفی، ایک اسکالر ایمانوئل کینٹ، وہ اس کو اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر ان کا فرانس میں لکھی ہوگی انہوں نے، تو اس کا انگلش میں مجھے خیر ملا اس کا ترجمہ، تو پھر میں نے اردو میں اس کو کر دیا کہ اس قسم کی روشن خیالی کی سب سے زیادہ ضرورت آزادی کی ہے۔ زیر بحث آزادی ہر قسم کی آزادیوں کی سب سے بے ضرر قسم ہے، اور وہ یہ کہ ہر معاملے میں انسانی عقل کو کھلے عام استعمال کیا جائے۔ لیکن میں ہر طرف سے یہی پکار سنتا ہوں کہ بحث نہیں کرو، یعنی فوجی آفیسر کہتے ہیں بحث نہیں کرو، پیریڈ، ٹریڈ پر چلو، بس ٹیکس وصول کرنے والا کہتا ہے بحث نہیں کرو بلکہ ٹیکس ادا کرو، مذہبی رہنما کہتا ہے کہ جی بحث نہیں کرو، بس میری بات پر ایمان لاؤ فوراً۔ دنیا میں صرف ایک حکمران ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جتنی چاہے بحث کرو اور جس موضوع پر چاہو بحث کرو، لیکن میری اطاعت پہ بہرحال عمل کرو۔ تو یہ فرانس کے اسکالر اس زمانے کے اس میں، تو آہستہ آہستہ بہرحال یہ آئیڈیا پھیلتے گئے، لیکن آسانی سے تو نہیں ختم ہونا تھا۔ اب فرانس کی تحریک میں الحاد، یعنی خدا کے انکار کرنے تک بھی یہ سلسلہ چل گیا، لیکن انگلینڈ میں چلیں وہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رہا ان کے یہاں، کرسچینٹی میں رہا، فرانس میں بہرحال کافی، یعنی وہ اتنی وہ آزادی کے جب وہ چلنے میں یہاں تک پہنچی کہ وہ خدا کا بھی انکار کرنے لگے۔
1848 میں جرمن انقلاب کے بعد آزاد مفکرین جن میں ملحدین وہ زیادہ ہو گئے اور جرمنی سے ہجرت کرتے ہوئے امریکہ کے علاقے ٹیکساس تک بھی یہ پہنچے اور وہاں پہ بھی ان کی دعوت ایسی پھیلنے لگی. لیکن اب دیکھیں اس کے ساتھ کیپٹلزم اور غلامی کا سلسلہ بھی مسلسل ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی یورپ میں بھی جاری رہا. یعنی ہوا کیا کہ پوری انڈسٹریل ریولوشن ہوا یورپ میں کہ فیکٹریز اس طرح بنانے لگے کہ اب وہ مشینوں سے کام چلنے لگا، لیکن انسان کی ضرورت تھی تو انسان کو بھی باقاعدہ مشین کی شکل بنانے کی. اب انسان اگرچہ غلام نہیں ہے لیکن امپلائی تو ہے نا، تو اس کو ایک باقاعدہ، اگر تو وہ قانونی غلام ہے تو پھر تو وہ جیسے کھیتوں پہ جیسے کراتے تھے اسی طرح، لیکن اب پوری انڈسٹری کے اندر جب کام ہوا تو ان کے امپلائیز کو ایک باقاعدہ نیم غلام جیسی شکل، مشین جیسی شکل اس کو انسان کو بنانے کی. اس کے لیے آپ اگر دیکھنا چاہیں اگزامپل کے طور پہ ایک بڑی اچھی مووی جو ہے وہ چارلی چپلن نے کی ہے، ماڈرن ٹائم. اس کو آپ خود یوٹیوب میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے انسان کو مشین بنانے کی کیسے کوشش کی گئی. اب وہ اگرچہ آزاد آدمی ہے، امپلائی ہے، لیکن اس کو اور کہیں جاب نہیں مل رہی تو اس کو پھر مجبوراً یہی ہونا پڑا سلسلہ. ایک اسی طرح سے ڈومر اسکالر انہوں نے لکھی دا کازز آف سلیوری اینڈ سرفڈم. اب سرفڈم کیا ہے؟ یہ وہی ایک جاگیرداری کے ذریعے غلام بنانے کا، اس پہ انہوں نے کمپیریٹو اسٹڈی انہوں نے کی ہے کیسے ہوا، اور اس میں پھر ہائپوتھیسس اس بیس پہ ایسے ہی سلسلہ آیا. اچھا، اب پچھلی 2 صدیوں میں یہ چل رہا تھا، یعنی 1800 سے لے کے یہ سلسلہ 1993 تک رہا کمیونزم کا، کہ جس کے لیے یہ تھا کہ بھی یہ کسی کو اپنی زمین یا کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ پوری پبلک کے لیے، سب لوگوں کے لیے یہ ہونی چاہیے. تو یہ کمیونزم کا فلسفہ اس طرح سے بنا، اور پھر یہ کمیونسٹ تحریکیں پورے یورپ میں پھیلی اور بڑی انہوں نے کوشش کی، اور ہوتے ہوتے پھر اسپیشل 1918 میں رشیا میں انقلاب ملا اور انہوں نے کمیونزم وہاں پہ باقاعدہ جبراً اس کو نافذ کیا. پھر اس کے کچھ عرصے بعد چائنا میں بھی ہو گیا. لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا. رزلٹ یہ ہوا کہ کمیونسٹ پارٹی کا غلام پوری قوم کو کر دیا. ہوا کیا کہ اس کے لیے انسانوں کو ذاتی جائیداد رکھنے کے ساتھ محروم کیا، تو ہر شخص کی ملکیت میں جو پراپرٹی تھی اب وہ حکومت کے قبضے میں آ گئی. صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت بنائی کمیونسٹ پارٹی، بس صرف وہی الیکشن میں آ سکتی ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا. سرکاری نظریے اور اقدامات پر تنقید جس نے بھی کی، اسے پکڑ کر ایک چھین لیا، اسے اس کی بکس کو آگ لگا دی، اور اس کے جو بندے نے بھی لکھا تو اس کو پکڑ کے قتل بھی کیا. پھر لوگوں کی جان، مال، عزت کے خلاف کارروائی کرنے کا سوویت انٹیلیجنس ایجنسی جس کو KGB کہتے ہیں، تو وہیں سے یہ آیا. اور اسپیشلی جب یہ انقلاب ہوا تو پھر جوزف اسٹالن کی جب حکومت ملی تو انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا کہ جس کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ یہ کمیونزم نظام کو سے اختلاف کریں، یعنی جس پہ بھی اختلاف ہو. اب وہ تعداد کتنی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ 8 ملین سے لے کے 50 ملین افراد کو رشیا میں قتل کیا گیا. اب کم از کم 8 ملین، زیادہ سے زیادہ 50 ملین. اب آپ خود اندازہ کر لیں بیچ میں کوئی نمبر ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ خود سوویت حکومت وہ پورے ریکارڈز کو چھپا کے ہی رکھتے تھے.
وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب چائنا کے لیے بھی سیم وہی سچویشن، آپ کو چائنا کی آپ ہسٹری کوئی بھی پڑھ لیں، اس کے ہاں بھی آپ کو وہی صورتحال نظر آئے گی۔ اچھا، بسا اوقات پوری کمیونٹی کو چند افراد کے جرائم کی سزا دی گئی، جس میں جرمن، یونان، تاتار، ان سب کی کمیونٹیز کو یہاں پہ قتل عام بھی کیا گیا۔ آزادی اظہار پر ایسی پابندی عائد کی گئی کہ سینسرشپ کا یہ پورا نظام یہ رشیا سے ایجاد ہوا۔ وہیں سے ظاہر ہے کہ جب پاکستان میں بھی ایک کمیونزم تحریک 1972 کے بعد یہ زیادہ عروج میں آئی، تو یہاں پہ پھر سینسرزم، بلکہ اس سے پہلے ہی یہ سلسلہ تو پاکستان میں بھی یہی تھا سلسلہ۔ اچھا، انڈیا میں بھی کسی حد تک اس سے ملتی جلتی شکل آپ کو نظر آئے گی۔ عوام الناس پہ اکٹھا ہو کر اجتماع کرنے یا کوئی تنظیم بنانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ تو یوں کہہ لیں تو پوری کی پوری قوم کوئی غلام رشیا میں بھی اور چائنا میں بھی اس طرح سے بنا لیا گیا۔ اچھا، مذہب پر پابندی عائد کر کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو بری طرح کچل دیا گیا، جس میں ایون کرسچنز، مسلمان، جیوز یا کسی بھی مذہب کے لوگ جو بھی یورپ میں ہوتے تھے، سب پہ پابندیاں کر دی گئی۔ اب یہ اپنے انقلاب کے بعد پھر بعد میں ان کو آیا خیال، تو چلو ٹھیک ہے بھی، ٹھیک ہے، تم چرچ میں یا مسجد میں پڑھ لو، تم نماز بس اس سے زیادہ اور کچھ نہ کرنا۔ تو یہ اس طرح کی پابندیاں رشیا میں، وہ ابھی تک اس کے اثرات آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گے، اور چائنا میں بھی یہی صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ اب کمیونسٹ چائنا میں رشیا کی نسبت کچھ تھوڑی بہتر شکل ہے کہ رشیا میں شدت بہت زیادہ ہے، لیکن چائنا میں تھوڑی سی کمی کی انہوں نے، لیکن سیاسی آزادی بہرحال وہ کسی کو نہیں کرنے دی انہوں نے۔ اب کمیونسٹ غلامی کے اندازے سے آپ خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے کیوبا جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اٹلانٹک اوشن میں، تو وہاں پر انسانوں پہ اپریل 2008 تک عوام کو کمپیوٹر رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ اصل میں رشیا نے ایکچولی یہی کیا تھا کہ کیوبا کو اپنا ساتھی بنا کے تاکہ امریکہ پہ کچھ کر سکیں، کچھ جنگ یا کچھ اس طرح کا۔ یہ اسپیشل وہ ایریا ہے کہ جس کو ہم سرد جنگ کہتے ہیں، کہ امریکہ اور یورپ میں یہ 1948 سے لے کے یہ آج تک کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ رہا۔ اچھا، پھر جدید مغربی دنیا میں غلامی کے خاتمے پہ مزید آپ دیکھیے، یہ کچھ لنکس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ابھی بھی وہ چلتے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ٹائم لائن ہے جس میں یورپ کی اس کی میں نے کچھ ایگزیکٹو سمری کر دی تاکہ کہ رہے کہ کیا کیا ایک ایک ٹائم میں کیا کیا چینجز رہی۔ اب یہ جیسے اہم واقعات ہوئے 1335 میں اسکینڈینیویا میں غلامی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اب غیر قانونی تو کہہ دیا، لیکن پھر بھی غلامی موجود پھر بھی رہی۔ 1400 میں یورپ کے باقی حصوں میں روایتی غلامی اور نیم غلامی کی یہ جیسے اسپیشلی کہ جو انسان کو مشین بنا دیں یا اسے کھیتوں پہ ایسی کرانا، تو یہ رہا سلسلہ۔ 1441 میں افریقی غلاموں کو اغوا کر کے ان کو غلام بنانے کا سلسلہ جاری رہا۔ 1492 میں غرناطہ جو کہ اسپین کا مسلمانوں کا مین مرکز تھا، تو وہاں پہ بہت سارے جیوز اور مسلمانوں کو غلام بنایا گیا۔ 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، تو پھر 1510 میں افریقی غلاموں کو شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ دونوں میں لے جا کے ان کو کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کینیڈا سے لے کے اور یہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ یہ تھا اٹلانٹک اوشن۔ تو یہاں سے لیتے لیتے
تو پورے افریقی غلاموں کو ارجنٹینا تک، کینیڈا سے لے کے ارجنٹینا تک ایسے اس کو رہا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح سے غلامی کا یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہا۔ اچھا، 1600 میں اسپین کے بادشاہ فلپ نے ایک نیکی کا کام کیا کہ اسپین کالونی میں ریڈ انڈین غلاموں کے استعمال کو ختم کرنے کا حکم ہی دیا، لیکن حکم ہی دیا، اس پہ عمل اتنا کوئی نہیں ہوا۔ 1604 میں شیکسپیئر کے غلامی سے متعلق انہوں نے ایک ڈرامہ انہوں نے بنایا تھا شیکسپیئر نے، تو ظاہر ہے کہ انگلینڈ کے اسکالر تھے، انہوں نے کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس ڈرامے سے کیا ہوگا، غلامی تو ختم نہیں ہوگی لیکن لوگوں کو ایک شعور لانے کے لیے انہوں نے کیا۔ 1652 میں ایک ریلیجیس سوسائٹی آف فرینڈس، یہ اس میں ایک سوسائٹی بنی جس میں کوئکرز کہلاتے ہیں اور ان کا نام جارج فاکس تھے۔ تو یہ مذہبی عیسائیوں کا ایک گروہ تھا کہ جو ایک مذہبی فرقوں سے مطمئن تھے، تو وہاں پہ آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ اور کچھ نہیں چلیں، ایک مذہبی اور جبر اور نفسیاتی غلامی کو ختم کرنے کی اس تحریک نے کام کیا یورپ۔ 1671 میں جارج فاکس اور ان کے ساتھی ولیم نے ایک بارباڈوس کا دورہ کیا اور اس میں کھیتوں میں غلاموں کے مالکان پہ یہ مطالبہ کیا کہ بھی غلاموں سے انسانی کا سلوک آپ کریں، اس کو مشین آپ نہ بنائیں۔ تو یہ ایک بڑا کام انہوں نے اچھا کیا۔ 1676 میں جارج فاکس نے ایک بک میں لکھی جس میں غلاموں سے انسانی سلوک کرنے کی بہت ترغیب کی، اور ان کی بک یورپ اور امریکہ میں بہت پھیلی۔ ایک بڑا کام کیا انہوں نے، لیکن غلامی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 1705 میں جا کے فرار ہو جانے والے غلاموں کو نیو یارک کے حکومت نے موت کی سزا کا قانون دیا۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ غلامی کو پھر مزید کنٹرول کرنے کی یہ کوشش کی کہ جو غلام بھی آزاد ہوا اس کو پکڑو اور قتل کرو۔ 1712 میں پینسلوانیا میں غلاموں کی امپورٹ پر پابندی لگائی، لیکن 80 سال غلاموں کی بغاوت بھی ہوئی جس میں 19 باغیوں کو موت کی سزا بھی دی گئی۔ 1723 میں ورجینیا میں غلاموں کی آزادی دینے پہ پابندی کر دی، یعنی الٹا کام کیا کہ آزاد کرنے پر پابندی لگا دی۔ 1723 میں رشیا میں غلاموں کے خاتمے کا اعلان کیا، لیکن آپ پھر خود دیکھ لیں کہ 1918 میں جب انقلاب ہوا تو انہوں نے پھر پوری قوم کو غلام بنا دیا۔ 1730 to 1750 میں امریکہ میں غلاموں کی تعداد آزاد افراد کی نسبت غلاموں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ اب 1739 میں جنوبی کیرولینا میں غلاموں میں ایک بڑی بغاوت ہوئی جس میں 40 سیاہ فام اور 20 سفید فام افراد مارے گئے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر یہی ہوا کہ غلاموں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو اس لیے پھر وہ بغاوتیں غلاموں کے لیے ہو گیا سلسلہ آسان جو ہے سلسلہ۔ 1775 میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے کی ایک پہلی سوسائٹی کا قیام عمل ہوا، اور پھر انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ایک بغاوت کی، اور پھر 1776 میں امریکہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا، لیکن غلامی ختم نہیں ہوئی ابھی۔ 1783 میں آ کے برٹش امپائر میں غلامی کے خاتمے کی تحریک وہاں پہ بھی، اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اچھے نیک لوگ تھے تو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے بکس میں یا اپنے اخبارات کے ذریعے کہ بھائی یہ غلامی کو ختم کرنا چاہیے، ہوا تو نہیں لیکن چلو لوگوں میں شعور تو آنے لگا سلسلہ۔ 1784 میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے کے حامیوں کی پیش کردہ تجویز کو مسترد کر دیا کہ بھی 1800 کے بعد غلامی مکمل ختم ہو، تو یہ امریکہ میں بھی وہاں کی حکومت نے بھی غلامی کو رکھا۔
1791 میں فرانس میں غلامی کے خاتمے کا قانون بنایا گیا، لیکن پھر 1802 میں اسی قانون کو کینسل کر دیا۔ 1793 میں امریکہ میں قانونی منظور ہوا کہ یہ جناب کسی فرار ہو جانے والے غلاموں کو پکڑنے کی کوشش میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ چلو ایک اچھا کام کیا کہ جو غلام آزاد ہو کے فرار ہو کے کہیں جا رہا ہے، چلو اس کو تم پکڑ کے اس پہ کوئی موت کی سزا نہیں دو، اتنا ایک اچھا کام ہوا۔ 1800 to 1850 اس 50 سال میں امریکہ میں غلاموں کی بہت بغاوتیں ہوئیں، اور اس میں بہت سارے غلام کینیڈا میں جا کے چھپ گئے تھے، اور کینیڈا کی حکومت نے انہیں پکڑنے کا بھی انکار کر دیا کہ نہیں جی۔ تو چلو اس طرح سے یہ کچھ آزاد آنے شروع ہوئے غلام جو۔ 1807 میں برٹش امپائر میں غلاموں کا بزنس کو پابندی انہوں نے لگائی، اور پھر اسپیشلی سمندری جہازوں کے کیپٹنز پر 100 پاؤنڈ فی غلام جرمانے کا بھی کیا اعلان۔ اب دیکھیں کہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آنے کی طرف آ رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں۔ 1807 میں جرمنی میں غلامی پر پابندی لگا دی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہوا یہ پتہ نہیں، لگتا نہیں۔ 1808 میں امریکہ میں افریقہ سے غلاموں کی امپورٹ پہ پابندی لگائی کر دی گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے، لیکن اسمگلنگ کے ذریعے پھر بھی جاری رہا سلسلہ۔ 1807 to 35 تک کا جو پیریڈ ہے، اس میں مسلمان افریقی غلاموں نے ایک بڑی بغاوت کی، کہاں پہ؟ برازیل میں۔ یہ انہوں نے، لیکن یہ بغاوت کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن چلیں کہ یہ واقعہ ہوا۔ 1819 میں ورجینیا کی جو امریکہ کی ریاست ہے، تو انہوں نے غلام یا آزاد سیاہ فام افراد کو تعلیم دینے پر پابندی عائد کر دی گئی تاکہ یہ غلامی رہے جاری۔ 1833 میں برٹش امپائر میں غلامی کو خلاف قانون قرار دیا گیا، لیکن ابھی تو یہی لکھا گیا، عمل اس پہ ہوا کہ نہیں ہوا نہیں، لیکن کم از کم ہمیں اتنا پتا ہے کہ انڈیا میں غلامی پھر بھی رہی جب تک انگریزوں کی حکومت تھی۔ 1835 میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے سے متعلق لٹریچر پر پابندی لگا دی گئی، یعنی کیونکہ اس کے جو آقا ہیں وہ چاہتے تھے کہ غلامی رہے۔ 1849 اور 50 کے زمانے میں امریکہ میں غلاموں میں فرار ہو کر ان ریاستوں میں جانے کا رجحان رہا کہ جس میں غلامی پر پابندی جہاں پہ بھی عائد کی گئی تھی، چلو غلام اس طرح سے اپنے آپ کو آزاد ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ 1850 میں فرانس میں غلامی پہ پھر پابندی لگائی گئی، لیکن افریقہ میں فرانسیسی نوآبادیوں میں غلامی پھر بھی جاری رہی، اور فرانس کا زیادہ تر افریقہ میں کہا کہ موروکو، الجزائر، ٹیونس، ان ملکوں میں زیادہ ان کی کالونیز یہاں پہ تھی۔ 1852 میں امریکہ میں غلاموں کی حالت زار سے متعلق ایک ناول ایک اسکالر نے لکھا، اور 3 لاکھ کاپیز وہ ہر طرف بیچی گئی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ چلو لوگوں میں اب آہستہ آہستہ شعور آ رہا۔ پھر 1857 میں امریکی سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ کوئی بلیک امریکی شہری نہیں ہو سکتے، اور کانگریس کو غلامی کے خلاف قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ غلامی کو ابھی تک جاری رکھنا چاہتے تھے اور غلام آزادی کی افریقہ میں کوشش کر رہے تھے۔ 1860 میں امریکہ کی خانہ جنگی ہوئی، جس میں ٹیکساس نے غلاموں کو آزادی دینے کو کے خلاف قانون قرار دے دیا گیا تھا۔ ایک ابراہم لنکن جو مشہور امریکن صدر ہیں، انہوں نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ اچھا عمل تو نہیں کر سکے، لیکن چلو انہوں نے ایک نیکی کا اتنا کام تو کیا۔ 1861 میں رشیا میں ایک مزدوروں کی آزادی کی اصلاح کو نافذ کیا گیا۔ 1865 میں امریکی آئین میں 13ویں ترمیم کے ساتھ غلامی کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس قانون کا اثر نہ صرف امریکہ میں ہوا
بلکہ آہستہ آہستہ اور یورپ میں بھی آنا شروع ہوا۔ اب یہ 1865 میں غلامی کو قانونی طور پر آزاد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1888 میں برازیل میں بھی غلامی کو ختم کرنے کا اعلان کیا کہ اب جناب جو بھی اب بچے غلاموں کے بچے پیدا ہوں گے وہ آزاد ہوں گے۔ 1910 میں چائنا میں بھی غلامی کے خلاف قانون کیا گیا کہ اب 20 سال بعد جو بھی ہوا غلام ہوا تو وہ اس بچوں کو بڑی تعداد چائنا میں وہ موجود تھے کہ ان سب کو آزاد کریں۔ اور آخر میں آ کے 1948 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی اور پھر یہ اقوام متحدہ ہوئی تو اس میں ایک باقاعدہ چارٹر کے تحت یہ کیا گیا کہ جو بھی اقوام متحدہ میں جو ملک بھی آئیں گے تو غلامی کی ہر حالت کو ختم کر دیا جائے گا، تو یہ اعلان ہے۔ تو پھر پریکٹیکلی پھر ہوا یہی کہ آہستہ آہستہ اس کے بعد کئی اور ملکوں میں اس کے اثرات آنے شروع ہوئے۔ اب مسلم دنیا یہ پوری تو کولونیلزم کے انڈر تھے کہ یا تو برٹش یا فرانس کے انڈر تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر مسلمانوں میں بھی ایک شعور آنا شروع ہوا۔ غلاموں کے اٹلانٹک بزنس میں مسلم مفکرین میں ایک بڑی غیرت پیدا ہوئی کہ غیر مسلم تو اپنے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں اور ہمیں ابھی تو غلام بنائے بیٹھے ہو، یہ کرنے کی کوشش کی آئی مسلمانوں میں۔ اور پھر مسلمانوں کے ذہین لوگ تو اگرچہ بھول گئے تھے لیکن پھر بھی غلامی نے ایک غیر انسانی ادارہ ہونے کا تصور تو خیر پیدا ہوا۔ قرآن مجید کو جب مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا دوبارہ تو تب ان کو آیا کہ یار، اور پھر حدیث کو پڑھنا شروع کیا تو پھر آیا کہ یار ہم بھی غلامی سے بچ سکے۔ تو پھر آہستہ آہستہ آیا مسلمانوں کے یہاں۔ تو اس کے یہاں جو اہم واقعات ہوئے 1810 میں افریقہ کے جو ایریا نائجر اور نائجیریا میں اسکوڈو خلافت قائم ہوئی تھی، یعنی ان کو آزادی حاصل ہوئی تو انہوں نے ایک باقاعدہ یہ اس میں ان کے ساتھی بغاوت میں جو تھے وہ غلام تھے تو انہوں نے وہاں کے پھر یہ کیا کہ باقاعدہ غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کامیاب تو نہیں ہوئی لیکن کوشش تو کی۔ 1844 میں برٹش امپائر میں برصغیر پاکستان و ہند میں غلامی کے خاتمے کا قانون پیش کیا لیکن پریکٹیکلی عمل کوئی نہیں ہوا۔ 1846 میں تیونس میں پہلا مسلم ملک تھا جہاں غلامی کا خاتمہ کر کے اس پہ پابندی کر دی گئی۔ 1847 میں سلطنت عثمانیہ نے بھی ایک خلیج فارس میں غلاموں کی تجارت کو روک دیا گیا تھا۔ خلیج فارس کون سا یہ ایریا ہے کہ یہ آپ کو بالکل ایران عراق کے ساتھ جو سمندر ہے اس کے آس پاس انہوں نے غلامی کو روک دیا تھا۔ 1857 میں افریقی غلاموں کی تجارت کو بند کر دیا گیا تھا۔ 1864 میں جارجیا اور آذربائیجان میں بچوں کو غلام بنا کر لانے پہ پابندی لگا دی گئی حکومت نے۔ 1867 میں سلطنت عثمانیہ نے رشیا میں موجود غلاموں کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے پیسے ان کو دیے کہ وہاں سے غلام خریدے اور ان کو آزاد کرے۔ 1867 میں سلطنت عثمانیہ میں غلامی کو ممنوع تو قرار دے دیا گیا لیکن وہ پریکٹیکلی رہا سلسلہ۔ 1808 تک استنبول تک غلام خریدتے رہے لوگ، یہ سلسلہ رہا۔ 1860 to 87 تک سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ سے معاہدے کیے جس کے زور سے غلاموں کی تجارت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی انہوں نے۔ 1923 to 24 تک عراق اور افغانستان میں غلامی کو کے خلاف قانون قرار دیا کہ اب غلامی نہیں ہوگی، لیکن پریکٹیکلی اتنی جلدی نہیں ہوئی، چلو ہوا تو صحیح سلسلہ۔ پھر 1952 to 1970 کے اس پیریڈ میں خلیج کے عرب ریاستوں میں غلامی کا خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ اب یہ کون سے ہیں جس میں سعودی عرب ہے، عرب امارات ہے، قطر ہے، ان میں آہستہ آہستہ انہوں نے غلامی کا کیا کہ ٹھیک ہے جی اب یہ غلامی غیر قانونی ہے۔ 1990 میں قاہرہ میں مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے مل کے پورا کیا کہ جناب غلامی کو غیر قانونی اور غیر اسلامی تمام مسلم ممالک میں ہونی چاہیے۔
اچھا پھر بھی تھوڑے سے اثرات رہ گئے تھے، تو 2003 میں نائجر میں غلام رکھنے کو جرم قرار دیا گیا۔ اچھا پھر 2007 میں موریتانیہ میں بھی غلامی کا جرم کا آیا، تو یہ آخری ملک ہے جو کہ مسلمانوں کے ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آہستہ آہستہ، لیکن ہوا یہی کہ یہ پریکٹیکلی غلامی بس وہ ختم ہوئی کہ جو جسمانی غلامی ہے، لیکن جو نفسیاتی غلامی ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو جناب یہ ہے سلسلہ، تو یہ ہے جناب ہسٹری کہ جس میں آہستہ آہستہ چلے جسمانی غلامی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہوتی پھر اس میں آئی۔ تو اب آپ خود کمپیریٹیو اسٹڈیز کر لیجئے کہ یورپ کی غلامی کیسی تھی اور مسلم ممالک کی جو تھی کیسی تھی، کون سی بہتر تھی اور کون سی قسم خراب تھی، اس کو آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اب موجودہ دور میں جسمانی غلامی ابھی بھی باقی ہے، اس کے کچھ سد باب کیسے ہم کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے نفسیاتی غلامی بھی ابھی جاری ہے، اس کو کیسے ہم ختم کریں۔ تو یہ آپ کے لیے کچھ مشورے ہوں گے، اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔